مگر یہ چپ کا روزہ اس قبل اسلام کی شریعت میں ہوتا تھا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں نہیں ہوتا. تو صوم بتایا، مفترا کے سامنے بتایا، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن نصاب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، مقدار زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، مستحقین زکوٰۃ کچھ بتا دیے، لیکن یہ کہ یہ سب تو بتایا ہی نہیں. حج کا حکم دیا لیکن مناسک حج نہیں بتائے. تو ہر صاحب عقل غور کرے. اور یہ میں برابر کہتا ہوں کہ دین صاحبان عقلی کے لیے، صاحبان عقل کے لیے اگر دین نہ ہوتا تو مجنون کو تکالیف شریعہ سے بری نہ کیا جاتا. معلومات عقل کو معیار دین قرار دیا گیا. مگر یہ کہ اب غور کیجیے، ہر صاحب عقل غور کرے کہ کیا حل متکلم ہے قرآن. ایک تو ذات وہ ہے جہاں بھول کا سوال نہیں. ارے وہ تو کافر تھے جو کلام البشر کہتے تھے، تو اب آج کا انسان بشر کہہ کے سمجھ لیتا کہ شاید بھولے ہو. وہ بھی ایک مکتب خیال کا آدمی یہ سمجھ لیتا کہ شاید بھول گئے ہوں، لیکن اسے تو کلام البشر کافر مانتے تھے. مسلمان تو کسی بھی مکتب خیال کا ہو، چاہے بشریت پر جتنا ہی بشریت کا معیار اس نے کتنا ہی گھٹایا، لیکن پھر بھی اس کو وہ کلام البشر کلام رسول کہہ ہی نہیں سکتا. اب اس وقت مومن و کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر اس کو کلام رسول کہے گا، مومن اس کو کلام خدا کہے گا. اب جب خدا کا کلام ہے تو اب کوئی بھی بشریت پر زور دینے والا وہ بتائے کہ بشر سے بھول ہو سکتی ہے مگر خدا سے بھی ہو سکتی ہے. خدا کے یہاں بھی سہو و نسیان ممکن ہے. تو ایک تو ہر خدا کا ماننے والا اب جانے گا کہ خدا سے بھول نہیں ہو سکتی. پھر وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں کان ربک نسیا، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. تو اب ایک تو ذات وہ ہے جو بھولنے والی نہیں. میں کہتا ہوں کتنے ہی کوئی بھولنے والا آدمی ہوتا، کتنے ہی نسیان اس پر غالب ہوتا، مگر ہر جگہ مجمل حکم یاد رہتا ہے اور تفصیل ہر جگہ بھول جاتا ہے. نماز میں بھی نماز یاد، ترکیب نماز بھول گیا بتانا. روزے میں بھی یہی روزے کا حکم دیا اور روزے کی ترکیب بھول گیا. زکوٰۃ کا حکم دیا، تفصیل زکوٰۃ بھول گیا. ارے کوئی بھولنے والا بھی ہوتا تو اس پابندی سے نہ بھولتا. ارے کبھی بھولنے کبھی تو بھول جائے. جی نہیں، اس پابندی سے بولنا بھولنے والے کے لیے بھی ممکن نہیں. اور پھر جب کہ ذات وہ ہے جس کے یہاں بھول کا سوال نہیں، تو اب جب بھول نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ارادتاً ہے. اب جب ارادتاً ہے تو مجھے جو لفظ ملتی ہے وہ میں کہتا ہوں، کوئی دوسرا کوئی اور لفظ تجویز کرے. میں کہتا ہوں کہ قرآن اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ کافی نہ ہو. کولوا کیجیے بلند پھر بلند آواز سے کولوا. اور اسی لیے رسول کی آخر عمر میں تقریباً پورا قرآن اتر چکا تھا، لیکن اب آخری لمحے حیات میں بھی وہ آخری خطبہ جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں بھی، اور پھر مختلف موقعوں پر بھی، اور پھر مرض الموت میں بھی ممبر پر تشریف لے گئے ہیں تو یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ بعترتی اہل بیتی. میں تم میں یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. انہما لن یفترقا، یہ لوگ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اگر کہا جاتا کہ لا یفترقان تو معنی عربی میں ہوتے کہ نہیں جدا ہوں گے. اگر کہا جاتا کہ لا تضلون تو معنی ہوتے کہ گمراہ نہیں ہوگے. اور جب ارشاد ہوا کہ لن تضلوا بعدی اور ارشاد ہوا کہ لن یتفرقا
تو اب یہ معنی ہو گئے کہ کبھی ہرگز ہرگز جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہ معنی ہو گئے کہ یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچے، یعنی قیامت تک. مطلب اس کا یہ ہوا. تو ہرگز، اب یہ ہرگز و کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس کبھی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اسے اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا لن ترانی، مجھے کبھی نہیں دیکھو گے، ہرگز نہیں دیکھو گے. تو دنیا والوں نے اس کی عمر بہت گھٹائی، تب بھی قیامت تک رہی. ہمارے نزدیک تو قیامت میں بھی نہیں ہے، لیکن دنیا والے کچھ سیاسی بنا پر، چاہے قرآن کہہ رہا ہو کبھی، مگر ایک صحیح میں ہے کہ ایک وقت میں 14ویں رات کے چاند کی طرح کچھ لوگ دیکھیں گے. تو انتظار ہے قیامت کا، اور میں خوش ہوں اس انتظار سے. میں تو اس سے اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ قسمت مسلم میں انتظار لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی ممکن بات کا منتظر ہو، کوئی غیر ممکن بات کا. پلا دیجیے بلندا، پھر بلند آواز سے غرض پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ دونوں کبھی کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب مستقل طور سے یہ چیز بھی اس وقت نہیں پیش کرنا ہے، وہ سلسلے بیان میں آ گئی. اور بہرحال بیان تقریباً کمیڈی جتنا نہ چاہیے تھا پھر بھی ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے، گھبرائے نہیں حضرت. لیکن اب یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اب ہر صاحب عقل غور کرے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو جدا نہ ہونے میں کیا مفہوم؟ رسول کا کلام ہے، جن کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے. تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو جدائی کا ایک مفہوم جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ مقام رہنمائی میں جدا ہو جانا. جدا ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی طرف لے جائے اور اہل بیت کسی طرف لے جائیں. جدھر قرآن لے جائے گا جو اس کی رہنمائی ہوگی وہی ان کی بھی رہنمائی ہوگی، جو ان کی رہنمائی ہے وہی قرآن کی رہنمائی ہے. رہنمائی کے محل پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اب یہاں محاکمہ نہیں کرنا ہے کون مفہوم زیادہ قریب ہے. بہرحال ایک یہ مفہوم ہے. تو اس سے بس مختصر ایک نتیجہ وہی ہر صاحب عقل مسلمان، صاحب دین اور صاحب عقل، اس سے یہ پوچھنا ہے کہ مقام رہنمائی میں رسول کہہ رہے ہیں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اب ایک عقلی اصول ہے کہ بے خطا اور خطا کار کا ساتھ اتفاقی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر قرآن بے خطا ہے تو جو اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی خطا اور غلطی سے بری ماننا پڑے گا، ورنہ ضمانت نہیں ہو سکتی کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور ایک دوسرے معنی جدا ہونے کے یہ ہیں کہ ایک رہے اور ایک نہ رہے، ایک باقی رہ جائے اور دوسرا باقی نہ رہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. کون؟ یعنی قرآن اور ذریت اہل بیت کے ایسے افراد جو اس کے ایسے ساتھی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک قرآن ہے یہ نہیں ہو سکتا قرآن رہے اور ان میں کہ کوئی فرق نہ رہے. اب مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ اس وقت تم بتاؤ قرآن ہے یا نہیں؟ تو کون مسلمان ہے یہ کہے گا قرآن نہیں ہے؟ تو اب میں پوچھوں گا کہ اس سلسلے کی کوئی فرق جسے رسول نے کہا تھا کہ وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟